اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، سُعْبُدُوا، جو عبادت کرتے ہیں، ربکم، اپنے رب کی عبادت، الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، وہی اللہ ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشاً، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس اس نے نکالا، بہ، اس سے، من الثمرات، پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، انداداً، کوئی مد مقابل، یا اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، وان کنتم، اور اگر تمہیں ہو، فی ریب، کوئی شک، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتوا، پس لے آؤ، بسورۃ، ایک سورت، من مثلہ، اس کی مانند یا اس جیسی، ودعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پس تم یہ نہیں کر سکتے، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا، تو پس ڈرو، نار التی، اس آگ سے، وقودھا الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کی تفسیر ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کی۔ یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو۔ سورہ بقرہ کی شروع میں بھی بتایا گیا کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، پھر متقین کے اوصاف ذکر کیے گئے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے، اس سے انکار کرنے والے فرقوں کا اور ان کا احوال بھی ذکر کیا گیا، تاکہ سعادت مند انسان جو ہیں ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب ہو جائیں، مرغوب ہو جائیں، دلچسپی لے لیں، اور نافرمانی و بغاوت سے بچے رہیں۔ اب تقویٰ حاصل کرنے کا اس آیات میں طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت، اطاعت الہی اور یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقویٰ حاصل کرے اور اللہ کا بندہ رہے۔ عبادت کی تعریف جو ہے نا ان آیات میں، وہ اللہ رب العزت نے ایسے فرمائی ہے، عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں، وہ پہلے تو ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر دیگر ایمان اعمال جو ہیں وہ بجا لائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد کو ہی ملتا ہے، پرہیزگار کو ہی ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کو عبادت یا کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت سے اوپر والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا بیان فرمایا ہے،
مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ ہی ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ اللہ نے کیا ہے۔ آسمان و زمین سے مخلوق کا رزق مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا، زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے اللہ کریم کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری۔ 23 آیت نمبر سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، ریب کا مطلب ہے شک۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے، جو طالب صادق کو، جو سچا انسان ہے اس کو سکون دے، منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ عبدنا، اپنے خاص بندے۔ آیت میں خاص بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں، لیکن رضائے حتم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تمہیں بڑا ہی شک ہے نا، اگر تم شک کرتے ہو تم اس طرح کی ایک اور صورت تو بنا کے لاؤ۔ قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل جاری کر دی کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج کر دیا، اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں بلکہ انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو گے، سمجھ لو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان آیات میں نوٹ ہے کہ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے آیا ہی نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ قرآن پاک کے اعجاز کی وجوہات ہیں۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب کوئی بھی نہ دے سکا، نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے بڑی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ ہم یہاں ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت، عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھے، اور میدان میں شہ سوار بھی تھے۔ ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھتے تھے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے بڑے جملوں کو فصاحت سے تیار کرنے والے، تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا۔ لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا، اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔
نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر ایسی بات ہے، بے مثل ہونے کی دلیل ہے۔ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اس سے نہ اکتاتا ہے۔ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی لذت پاتا ہے۔ بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کلام ہیں ان سے بندہ اکتا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ کتاب ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے پر بھی اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے۔ جب ان کی کوئی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، پھر بھی اس پر رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید مستقبل کے حوالے سے جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں اور ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی، وہ بھی پوری ہوئی۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ پڑھنے والا اس سے کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔